آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس آپ کو وہاں پر براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وہ پارٹی کے بہاف پہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی کریں گے اور ہماری تمام ساتھی جو ہے ان کا بازو بنیں گے اور ان کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر درپیش ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے، اور ایک بہت بڑا کرائسس جو پچھلے تقریباً 1 سال سے ہم فیس کر رہے ہیں، جو معاشی کرائسس ہے، جو 1 سال میں نے اس لیے کہا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، جب سے 2018 کے الیکشنز ہوئے، اس سے پہلے پاکستان کی جی ڈی پی آپ دیکھ لیں 6% پر آپ جا رہے تھے، مہنگائی کی شرح کیا تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آتے ساتھ ہی جو اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی، پاکستان کو جس نہج پر پہنچایا، جب پاکستان اتحادی جماعتوں کے حصے میں آیا اور ہمیں اس پر گورن کرنے کا موقع ملا، تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جا چکی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے جو یہ موجودہ معاہدہ ہے، جس کے تحت یہ پیٹرول، بم اور بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے، یہ معاہدہ کسی مسلم لیگ نون نے یا کسی اتحادی جماعت نے نہیں کیا، یہ معاہدہ خود عمران خان صاحب اور ان کے 2 درجن بھر وزیر خزانہ تھے، یہ کر کے گئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت آپ نے انتہائی سخت شرائط پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کی۔ ہم آپ کو منع کرتے رہے، ہم آپ کو کہتے رہے کہ یہ پاکستان کو عملاً گروی رکھنے کے مترادف ہے، لیکن اس وقت آپ ہمیں ریاست بچانے کا لالی پاپ دے کر وہ تمام کام کرتے رہے جن کاموں کا رزلٹ آج ہم گالیوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ تمام اقدامات جو آج اس طرح ضروری ہو چکے تھے کہ اگر وہ نہ کیے جاتے تو پاکستان خدا نہ خواستہ عملاً سری لنکا کا نمونہ بن چکا ہوتا۔ آج جو 200 روپے اور 250 کے پیٹرول پر ہم سب پریشان ہیں، پاکستان والوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سری لنکا بن جاتا تو آپ کو 3000 میں بھی پیٹرول نہیں ملنا تھا، آپ کی امپورٹ بند ہو جانی تھی۔ لیکن اس سے قطعاً میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان تمام کاموں کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ میرے ملک کا غریب مزدور کسان آج بالکل پریشان ہے، لیکن امید کا دروازہ کھلا ہے۔ انشاءاللہ آج 29 تاریخ کو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف بورڈ کا جو ہے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور ہمیں پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آج وہ جو منظوری ہو جائے گی اور عملاً پاکستان کو وہ پیسے قرض کے کس کی صورت میں ملیں گے، تو اس کے بعد تمام دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کی راہیں فوری اوپن ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو ظلم پاکستان کے ساتھ کیا، ہم جو یہ بارودی سرنگوں کی بات کرتے ہیں، یہ وہ بارودی سرنگیں تھیں کہ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کی بارودی سرنگ آپ لگا کر گئے، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے کی بارودی سرنگ آپ لگا کر گئے۔ آپ یہ معاہدہ جو کہ ایک ریاست نے کیا تھا، عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جو معاہدے کیے، ہم اس لیے ان کے پابند تھے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے ہم لوگ پابند ہیں۔ آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کے بیانات سنے ہوں گے کہ ہم پاکستان کو کیا آج اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان کو بربادی میں دھکیل دیں۔ آپ نے مفتاح صاحب کے منہ سے یہ بات سنی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ حاکم بدن ہم اگر ایک الیکشن ہار بھی جاتے ہیں تو ملک کو بچا جاتے ہیں اور ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان بچ جاتا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی لی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ دوسری طرف جب آج فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی صورت میں جو ایک ظلم ہوا ہے، جو یقیناً عمران خان صاحب آپ کی حرکتوں اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جو آپ کی ناقص پالیسیوں کے نتیجے میں اور آپ کے کیے گئے معاہدے کے نتیجے میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، جو پچھلے سال مارچ میں آپ نے اس سال مارچ میں جو آپ نے پیٹرول خریدا تھا، مہنگا پیٹرول، اس کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تھے جو یقیناً آپ پے کر کے نہیں گئے، ان تمام چیزوں کا جو بوجھ ہے آج ہمیں صارفین پر ڈالنا پڑ رہا ہے۔ اور آپ نے صرف اپنی انا کو بڑھانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، جب دیکھا کہ حکومت جا رہی ہے تو آپ 10 روپے کا اضافہ اعلان کر کے تو آپ حکومت سے چلے گئے، اور اس کے بعد جو قوم کے ساتھ سلوک ہوا ہے، جو پاکستان کے غریب اور مزدور اور کسان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، آپ کے اس معاہدے کی صورت میں جو آپ نے بدعہدی کی، آپ نے اس معاہدے کو توڑا، جس کی وجہ سے وہ ڈیل جو ہے اب تک بحال نہیں ہو سکی اور اب تک پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ اور آج جب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین کی شبانہ روز محنتوں سے آج مشکل فیصلے، جو تکلیف پاکستان کی عوام برداشت کر رہی ہے، جو اذیت اور کرب پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، آج جب ان کو یہ امید ہونا شروع ہوئی
کہ آج IMF سے آپ کو وہ قسط ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ قطر نے بھی انویسٹمنٹ اناؤنس کر دی، UAE نے بھی انویسٹمنٹ اناؤنس کر دی، سعودیہ نے بھی انویسٹمنٹ اناؤنس کر دی، جو پچھلے کئی مہینوں سے اناؤنس نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کا معاہدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے پاکستان پر خود کش حملہ کر دیا۔ آپ کے جو ترین صاحب ہیں، ان کی جو آڈیو آج کل لیک ہوئی ہے، جن جن پاکستانیوں نے وہ آڈیو سنی ہے، جو تیمور جھگڑا صاحب سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، جو محسن لغاری صاحب سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہ عملاً یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، عمران خان کو اس کی کرتوتوں سے چھپانے کے لیے آپ پاکستان پر خود کش حملہ کر دیں۔ آپ IMF کو وہ لیٹر آپ نے وہ اس میں سنا ہوگا اس آڈیو میں کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ IMF کے سیکنڈ کمانڈ سے ہمارا رابطہ ہے۔ یہ جو آج ٹسوے بہا رہے تھے اسد عمر صاحب، آج تیمور جھگڑا کے ساتھ بیٹھ کے جو کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ پہلے اس آڈیو کے مندرجات کا جواب دیں۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگا دیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب مزدور کسان تکلیف برداشت کرتے کرتے آج اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کو بہتری کی امید ہوئی ہے کہ جب IMF سے معاملات آج طے ہو جائیں گے، انشاءاللہ قرض مل جائے گا، ڈیل بحال ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو آپ نے صرف اس لیے کہ اس وقت آپ کی سیاست جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مزے لے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ غریب مزدور کسان کا استحصال جو ہے اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اتنے پاگل ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 سال میں ان کے اوپر کیا ظلم کیے ہیں، اور لوگ وہ تمام جو ہے ظلم جو ہے وہ بھول جائیں گے اور آپ کی جھولی میں خیر ڈالیں گے۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے، 10 سال سے آپ KP میں حکمران ہیں، عمران خان صاحب جواب دیں، آج 10 سال میں کوئی ایک ڈسپینسری آپ نے KP میں قائم کی ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر کی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، ان کا کہنا تھا کہ امید کا دروازہ کھلا ہے، یقین ہے کہ IMF سے پیسے ملنے کے بعد تجارت کی راہیں کھلیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنی سیاست بچانے کے لیے سابق حکومت نے غلط اعلانات کیے، جس کی وجہ سے عوام پر بوجھ پڑا۔ ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔